رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا تعارف۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت میں آل عمران کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام بھی آل عمران قرار پایا۔ سورت بقرہ میں خاص طور پر بنی اسرائیل کی جانب خطاب تھا۔ اس سورت میں خطاب عیسائیوں کی طرف ہے۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کے فضائل بھی حدیثوں میں کثرت سے آئے ہیں۔ سورہ آل عمران کے شان نزول کی بابت ایک روایت نقل کی جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، دین حق کی روشنی دور و نزدیک پھیلی، مگر مدینہ کے آس پاس کے یہودی اللہ تعالیٰ کا سچا دین آنے پر دین حق سے منکر ہو گئے۔ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت بحث اور مناظرہ کے لیے آئی۔ نجران عرب کے جنوب میں یمن کے علاقے میں ایک مقام کا نام ہے۔ ان دنوں یہاں مسیحیوں کی آبادی تھی۔ یہ جماعت 14 بڑے بڑے لوگوں پر مشتمل تھی، جن میں 3 آدمی خاص طور پر مشہور ہیں۔ عبد المسیح عاقب دولت اور سرداری کے لحاظ سے، احمد السید رائے اور تدبیر کے لحاظ سے، ابو حارثہ بن اقلمہ مذہبی عالم ہونے کے لحاظ سے۔ یہ تیسرا شخص اصل میں عرب کے مشہور قبیلہ بنی بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا۔ روم کے بادشاہوں نے اس کی مذہبی علمیت، بزرگی اور شرافت کو دیکھتے ہوئے بڑی تعظیم اور تکریم کی۔ بہت سا مال و زر خرچ کر کے گرجے تعمیر کیے اور اسے مذہبی امور کے اعلیٰ عہدے پر مقرر کیا۔ یہ لوگ مدینہ پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مفصل گفتگو کی۔ قرآن مجید کی اس مبارک سورت میں اہل کتاب کو اتحاد اور تعاون کی ایک اپیل بھی کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ اگر دوسرے معاملات میں شریک کار نہیں ہو سکتے تو کم از کم توحید کی تعلیم اور اس کی تبلیغ اور اشاعت میں مل جل کر کام کریں کہ یہ ہم سب کا متحدہ مقصد ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں ایک ہی مقصد لے کر آئے۔ اس سلسلہ کی آخری کڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور آپ کی امت خیر امت کے لقب سے شرف و کمال کی مالک ہے۔ چنانچہ اس بیان کے ساتھ دنیا کی اس آخری امت کو اس کے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا اور بتلایا کہ یہ قوم اس طریقے زندگی سے گریز کرے جو دنیا کی پہلی قوموں کی تباہی کا موجب ہوا۔ سورہ آل عمران کا خلاصہ۔ سورہ آل عمران کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی کہ اللہ ایک ہے، وہ زندہ ہے اور سب کی زندگی اسی سے قائم ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے الہامی کتابیں نازل کی، آخر میں قرآن مجید بھیج کر ان کی تکمیل کی۔ اس نے سچ اور جھوٹ کو جانچنے کے لیے کسوٹی مقرر کی۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ ان کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ بعض آیتوں کے معنی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہمیں ان سب پر ایمان لانا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ ان کے معنی بالکل ٹھیک ہیں اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ انسان کا دل بیوی بچوں، سونے چاندی کے ڈھیر اور اپنے مطلب کی چیزوں کو سنبھال کر رکھنے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں۔ دل فقط اللہ کی رضامندی حاصل کرنے اور آخرت کے حاصل کرنے میں لگانا چاہیے۔ جنت کا طلبگار رہنا سب سے زیادہ اچھا مقصد ہے۔ اللہ نے اسلام کو عالم انسانی کے لیے دین مقرر کیا ہے۔ افسوس ہے کہ کچھ لوگ اس کے ماننے سے جی چراتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے ذریعہ سے قوم کی اصلاح کی کوشش اور ان کے معجزات وغیرہ کا ذکر ہوا۔ پھر عیسائیوں سے کہا گیا کہ ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھائیں اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی تابعداری کریں، کیونکہ خود تمہاری کتاب ان کی سچائی پر گواہ ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہ تھے بلکہ مسلم تھے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کو ایک بہت مفید پیغام دیا گیا کہ ایک دوسرے کی غلامی چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہو کر جھک جائیں۔ اگر وہ اس پیغام کو نہ مانے، مسلمان اس کو گرہ میں باندھ لیں اور ان اصولوں کو اتفاق کے ساتھ مضبوط پکڑ لیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں۔ یوں وہ ساری امتوں سے بہتر امت بن جائیں گے۔ انہیں دیکھ کر اور لوگ برائیوں سے بچنے لگیں گے اور نیک کام اختیار کرنے لگیں گے۔ پھر مسلمانوں کو جنگ بدر کی طرف
توجہ دلائی کہ اس میں ان کی کامیابی خدا کی شان کا ایک زبردست کرشمہ تھی۔ اللہ کی مدد کے بغیر اس میں کامیابی ناممکن تھی۔ اس کے بعد سود کی ممانعت اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سود سے بچنے کا حکم غالباً اس وجہ سے آیا ہے کہ جیسے اس جنگ میں کامیابی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اسی طرح سود کے چھوڑ دینے سے فائدہ پہنچے گا اور تمام انسان تباہی سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد جنگ احد کا ذکر ہے۔ اس میں کچھ نقصان ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورے طور پر نہیں مانا گیا۔ منافقوں کے طرز عمل کی برائی کی گئی جو انہوں نے اس جنگ میں اختیار کیا اور یوں اسلام اور مسلمانوں کے نقصان کا موجب ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ یہود و نصارہ کا طریق زندگی غلط اور قابل اعتراض ہے، وہ اس کی پیروی نہ کریں۔ ان کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچیں گی، ان کو صبر سے برداشت کر کے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اپنی التجا اور دعا کا اظہار اللہ بزرگ و برتر کی درگاہ میں پیش کر کے اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ بتایا اور سمجھایا کہ کافروں کی ظاہر خوشحالی سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، جو اہل کتاب ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو اجر ملے گا۔ آخر میں مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ صبر کرو، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور ان کے مقابلہ کی تیاری میں لگے رہو۔ اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہاری فلاح و کامیابی ہے۔